السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب کے قطروں میں نماز کیسے پڑھیں؟ یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ پیشاب کے قطروں میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج اسی مسئلے کو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ پیشاب کے قطرے جو ہیں نا، یہ کوئی نہ کوئی بیماری کی وجہ سے آتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگوں کو آتے ہیں وہ یا تو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے، اور ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں تو ان سے اسی سلسلے میں ڈسکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ پتھری ہونے پر بھی پیشاب کے قطرے آ سکتے ہیں۔ تو پیشاب کے قطروں کا آپ پراپر علاج کرائیے، ڈاکٹر سے اپنی پرابلم شیئر کیجئے اور اپنا علاج کرائیے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور طبی اور کوئی بھی ایسا نسخہ جو کتابوں سے مجھے پتہ چلے گا وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا۔ دوسری اہم بات کہ پیشاب کے قطرے اگر آ رہے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں، یہ ہے سب سے اہم مسئلہ جو لوگوں کے ذریعے پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ پیشاب کے قطرے جن لوگوں کو آتے ہیں ان کی دو کیٹیگری ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو پیشاب کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہیں، یعنی ہر 1-2 منٹ کے بعد ایک قطرہ آ جاتا ہے۔ اتنے ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں کہ ان کو 5-10 منٹ بھی نہیں مل پاتے کہ وہ ایک نماز بھی پڑھ سکیں۔ یعنی ایک نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ اور 5 منٹ۔ فرض نماز پڑھنے میں 5-10 منٹ لگتے ہیں نا، تو 5-10 منٹ کا ٹائم بھی ان کا پیشاب کے قطروں سے خالی نہیں جاتا۔ ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں لیکن چند قطرے آتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد وہ فارغ ہوئے، تھوڑا سا چلے 8-10 قدم، پیشاب کے 2-3-4-6 قطرے آ گئے، یا آدھے گھنٹے کے بعد آئے، پھر اس کے بعد نہیں آتے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ان دونوں طرح کے لوگوں کے لیے الگ الگ مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، یعنی جن کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے 5-10 منٹ نماز پڑھ سکیں، ہر 1-2 منٹ کے بعد پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے معذور۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ معذور لوگ ہیں، یعنی ان کو یہ پریشانی ہے۔ تو اگر آپ کے پیشاب کے قطرے ایسے آتے ہیں کہ 1-2 منٹ بھی، 3-4 منٹ بھی، ایک نماز وضو کرو آپ اور 4 رکعت فرض پڑھ لو، اتنا بھی آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کہ پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، تو آپ کہلائیں گے معذورین میں ہیں، آپ کہلائیں گے کہ آپ معذور ہیں۔ اور معذور کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد آپ ایک ٹائم خوب نمازیں پڑھ لو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو۔ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، بوندیں ٹپک رہی ہیں، تو آپ معذور ہو، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وضو کو توڑنے والی کوئی اور چیزیں اگر پیش آ جائیں آپ کو، جیسے دی خارج ہو گئی، تو پھر الگ بات ہے، پھر تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پیشاب کے قطرے آتے رہیں گے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک وضو کر کے آپ ایک وقت کی پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے ظہر کا آپ نے وضو کیا، اب ظہر کی آپ نمازیں ادا کر لیں، ٹھیک؟ اب عصر کی نماز کا جب ٹائم شروع ہو جائے گا تو آپ کو عصر کے لیے پھر الگ وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کو پیشاب کے قطرے تو آتے ہیں لیکن لگاتار نہیں آتے، پیشاب کرنے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد کچھ آ گئے، یا تھوڑا سا وہ چلے تو پھر قطرے آ گئے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نماز کا ٹائم شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے آپ واش روم جاؤ، ٹھیک ہے؟ واش روم اچھے طریقے سے کرو، اور اس کے بعد جب یہ پیشاب کے قطرے بھی نکل جائیں تو آپ اس کے بعد کوئی پاک کپڑا پہنو اور اس پہ نماز پڑھ لو۔ تو اس کے لیے تو آپ کو ایک الگ نماز کے لیے ڈریس بنانی پڑے گی۔ مان لیجیے آپ پینٹ پہن رہے ہیں، لوور پہن رہے ہیں، پاجامہ پہن رہے ہیں، تو نماز کے لیے الگ پینٹ پاجامہ۔ نماز کا جب ٹائم ہو تو آپ واش روم تو پہلے جاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز سے 5 منٹ پہلے ہی واش روم جاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پیشاب کے قطرے 5-10 منٹ کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ نماز کے لیے آدھے گھنٹے پہلے فری ہو، آدھے گھنٹے پہلے استنجا جاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ نماز کے ٹائم پر ہی استنجا مت کرو، کیونکہ نماز کے ٹائم پر آپ استنجا کرو گے، واش روم جاؤ گے، تو پھر نماز پڑھتے ہوئے قطرے آ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی ٹائمنگ کا، واش روم جانے کی ٹائمنگ سیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو کہ نماز کے لیے آپ الگ ڈریس بنا لو۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ
جیسے ہی پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو پھر وہ نہاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب غسل پورا کرنا پڑے گا. تو غسل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کپڑے پہ پیشاب کے قطرے لگے تو آپ کپڑا چینج کر لو، نماز کے لیے الگ کپڑا بنا لو. لیکن اب دقت یہ آتی ہے کہ جو آفس میں جانے والے لوگ ہیں، ہے نا، جاب کرنے جو لوگ جاتے ہیں، تو وہ کوئی ڈریس تو رکھ کے وہ چلیں گے نہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ انڈر ویئر میں ٹشو رکھ لیں، روئی رکھ لیں. ٹھیک ہے، جب آپ واش روم سے فارغ ہوں تو آپ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد انڈر ویئر میں جہاں سے پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہاں پر آپ کاٹن رکھ لیں یا ٹشو رکھ لیں. اب 10 منٹ کے بعد جب وہ پیشاب کے قطرے آئیں گے تو وہ اس ٹشو میں اور اس روئی میں جذب ہو جائیں گے. اب آپ نماز کے لیے جب جائیں تو اس روئی کو نکال کے پھینک دیں، کیونکہ پھر تو آنے کے نہیں دوبارہ. نو ٹینشن ہو کے آپ پھر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے اگر لگ جائیں کپڑے پر تو آپ کو دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کپڑے پر جس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگے ہیں آپ اس جگہ کو اچھے طریقے سے واش کر لو پانی سے، پھر وہی کپڑا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہو. تیسری جو صورت ہے، یعنی کپڑے کو واش کر کے پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا، یہ تھوڑی سی مشکل ہے، کیونکہ ہم مان لیجیے باہر ہیں تو ہم پینٹ پہنے ہوئے ہیں، ہے نا، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، تو کپڑا گیلا دکھے گا، اچھا نہیں لگے گا، تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن آپ یہ 3 صورتیں ہیں پیشاب کے قطروں میں نماز پڑھنے کی. ایک تو یہ کہ آپ ایک الگ کپڑا بنا لیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اور جب نماز کے لیے جائیں تو وہ پاک کپڑا نماز کے لیے پہن کے جائیں. بعد میں آ کے یعنی ایک ڈریس آپ نماز کے لیے خاص کر لو، نماز مجھے ان کپڑوں میں پڑھنی ہے. ایک لوبر بنا لو، پینٹ پاجامہ کچھ بھی بنا لو، لنگی بنا لو. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈر ویئر میں کاٹن رکھو، اور جب نماز کا ٹائم اور واش روم سے آپ فارغ ہو تو واش روم سے فارغ ہونے کے بعد وہ کاٹن آپ انڈر ویئر میں رکھ لو اور نماز کے ٹائم اس کاٹن کو نکال کے پھینک دو، جب یعنی پیشاب کے قطرے نکل جائیں اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. تیسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ جس جگہ پیشاب کے قطرے لگے ہوں تو آپ اس جگہ کو واش کرو پھر نماز پڑھو. بہرحال پیشاب کے قطرے اگر نکل جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نماز پڑھتے ہوئے پیشاب کے قطرے اگر آتے ہیں تو یہ دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا وضو بھی ٹوٹے گا اور ان کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اور ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور ان کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ 3 طریقے ہیں بڑے آسان سے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ پیشاب کے قطروں والا پورا مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.